بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بادشاہ اپنے ملک کو بڑے احسن طریقے سے چلا رہا تھا۔ رایا اس بادشاہ سے بہت خوش تھی کیونکہ وہ رایا کے حقوق کا بہت خیال رکھتا تھا۔ بادشاہ کی کامیابی کا راز اس کا نیک وزیر تھا جو بادشاہ کو ہمیشہ اچھے مشورے دیتا۔ بادشاہ بھی اپنے وزیر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے پاس ایک سوداگر آیا جس کے پاس 5 مختلف نسل کے گھوڑے تھے۔ بادشاہ کو 5 گھوڑوں میں سے سیاہ رنگ کا گھوڑا بہت پسند آیا اور جب بادشاہ نے اسے پسند کر لیا تو سوداگر نے بھی اس کی تعریفیں شروع کر دیں کہ آپ نے سب سے اچھے گھوڑے کا انتخاب کیا ہے۔ وزیر کو سوداگر پر شک ہوا اور اس نے بادشاہ سے اجازت چاہی کہ مجھے گھوڑے کو چیک کرنا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو اجازت دے دی۔ جب وزیر نے گھوڑے پر سواری کی تو وہ ٹھیک سے چل نہیں پایا۔ وزیر گھوڑے سے اترا اور اپنے تجربے سے کہا کہ گھوڑے کی کمر میں ایک رسولی ہے۔ بادشاہ نے ایک جانوروں کے ماہر طبیب سے گھوڑے کو چیک کروایا تو واقعی گھوڑے کی کمر میں رسولی تھی۔ بادشاہ کی نظروں میں وزیر کی عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ کچھ دنوں بعد ایک علاقے کے لوگ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہماری ایک خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ پاس والے میدان میں ایک مقابلے کا انعقاد کرایا جائے جس میں ملک بھر سے لوگ حصہ لیں۔ مقابلہ جیتنے والے آدمی کو آپ اپنے ہاتھوں سے انعام سے نوازیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز بہت پسند آئی۔ تہوار کی ایک تاریخ مقرر کی گئی۔ اس تہوار میں دور دراز کے علاقوں سے لوگوں نے حصہ لیا۔ ان مقابلوں میں گھڑ سواری، کشتی اور دوڑ کے مقابلے شامل تھے۔ اس تہوار کے مہمان خصوصی خود بادشاہ تھے جس نے جیتنے والے لوگوں کو اپنے ہاتھ سے انعامات دیے۔ اس مقابلے کے کامیاب انعقاد کے بعد کچھ عورتیں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کی کہ ہم عورتوں کو بھی مقابلہ دیکھنے کی اجازت دی جائے کیونکہ جس دن مقابلہ ہوتا ہے اس دن ہم گھر میں اکیلی ہوتی ہیں اور کوئی بھی انجان شخص ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ہم عورتیں ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بادشاہ کو ان عورتوں کی یہ تجویز پسند آئی اور ان کو بھی تہوار دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ وزیر نے بادشاہ کے اس فیصلے کی مخالفت کی۔ وزیر نے کہا کہ اگر اجنبی عورت اور مرد ایک ہی جگہ جمع ہو گئے تو شر پھیلے گا، تاک جنگ کا سلسلہ جاری ہو جائے گا اور ایسے فسادات کا آغاز ہوگا جو کبھی ختم نہ ہو پائیں گے۔ تہوار کے دن گھر کا ایک فرد گھر میں ہی ٹھہر جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بادشاہ نے وزیر کی بات کو رد کرتے ہوئے عورتوں کی حمایت جاری رکھی۔ اگلے سال مرد اور عورتیں دونوں نے تہوار میں حصہ لیا۔ آنکھ سے زنا کا آغاز ہو چکا تھا، تاک جنگ کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ بادشاہ نے ایسی چیز کی بنیاد رکھ دی جس کے نتائج سے وہ ناواقف تھا۔ دوسرے سال بھی مرد اور عورتیں مل کر تہوار میں شامل ہوئیں۔ اس دفعہ جوڑوں میں ناجائز تعلقات قائم ہو چکے تھے۔ ایک دن تہوار کے دوران بادشاہ نے دیکھا کہ ایک عورت کسی مرد سے چھپ کر مل رہی ہے۔ بادشاہ کے دماغ میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ عورتوں اور مردوں کو کھل کر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت دی جائے۔ بادشاہ نے ایک نیا اعلان کیا کہ اب ایک دن تہوار کے بعد سب مرد عورتیں ایک رات دربار میں ہی گزاریں گی اور رات کو ایک محفل ہوگی جس میں عورتیں رقص کریں گی۔ وزیر نے یہ اعلان سن کر بادشاہ کو ایسا کرنے سے روکا اور کہا کہ اس طرح تو یہ سلطنت تباہی کی طرف جائے گی، مگر بادشاہ نے وزیر کی ایک بھی نہ سنی اور دھمکی دی کہ آئندہ اپنے کام سے کام رکھنا ورنہ تجھے وزارت سے ہی خارج کر دوں گا۔ وزیر دل میں سوچنے لگا کہ بادشاہ کو اس حرام فعل سے کیسے روکا جائے، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اب تو فحاشی اپنے عروج پر تھی۔ شام کے وقت لڑکیوں کا رقص ہوتا اور بادشاہ سمیت سب مرد شراب نوشی کرتے۔ پھر آدھی رات کو دربار کے اندرونی دروازے بند کر کے سب مرد اور عورتیں زنا میں مشغول ہو جاتے۔ اندھیرے میں پتہ نہ چلتا کہ کون سا مرد کس عورت سے زنا کر رہا ہے۔ بادشاہ خود بھی زنا میں مشغول ہو جاتا تھا۔ وزیر اس سوچ میں پڑ گیا کہ کس طرح اس تہوار کا خاتمہ کیا جائے اور حرام سے سب کو روکا جائے۔ وزیر نے ایک عجیب چال چلی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ ہر رات نئی لڑکی سے ہم بستری کرتے ہیں، مگر آپ کو اندھیرے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آخر وہ لڑکی کون سی ہے۔ میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ کو اگلی صبح معلوم ہو جائے گا کہ رات کو کون سی لڑکی آپ کے ساتھ تھی۔ بادشاہ نے بے تابی سے کہا کہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے پتہ چل جائے گا
کہ رات کس کے ساتھ گزاری۔ وزیر نے بادشاہ کو ایک گلابی رنگ دیتے ہوئے کہا کہ اب ہم بستری کرتے وقت اپنے انگوٹھے سے یہ رنگ لڑکی کے ماتھے پر لگا دینا اور ساتھ ہی کینچی سے لڑکی کی چٹیا بھی کاٹ لینا۔ صبح آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کس لڑکی کے ساتھ گزاری۔ مگر وزیر نے بادشاہ کو ایسا رنگ دیا جو چہرہ دھونے سے چلا جاتا تھا، اور ایک زنگ آلودہ کینچی دی جو بالکل ناکارہ تھی اور بال کاٹ نہیں سکتی تھی، جبکہ وزیر نے چالاکی کرتے ہوئے کنیز کو ایک نئی کینچی دی اور مستقل گلابی رنگ کی ڈبیا بھی دی۔ وزیر نے کنیز کو تلقین کی کہ بادشاہ کی بیٹی نیند کی حالت میں ہو تو تب ہوشیاری سے اس کی چوٹیاں کاٹ لینا اور ماتھے پر گلابی رنگ لگا دینا۔ وزیر کی چال کامیاب رہی۔ صبح کو اس لڑکی نے منہ دھو لیا جس نے بادشاہ کے ساتھ رات گزاری تھی۔ اس کے ماتھے کا نشان غائب ہو گیا اور کینچی خراب ہونے کی وجہ سے اس سے چٹیاں نہ کٹی، جبکہ بادشاہ نے دیکھا کہ شہزادی کے ماتھے پر گلابی نشان تھا۔ رنگ مستقل ہونے کی وجہ سے دھونے سے بھی دور نہ ہو سکا اور شہزادی کی چوٹیاں بھی کٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ ملامت زدہ ہو کر رہ گیا کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے زنا کر بیٹھا ہے۔ بادشاہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکا۔ اسے اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور وہ مر گیا۔ بادشاہ کی ہلاکت کے بعد وزیر نے ملک کی کمان سنبھالی اور اس غلیظ تہوار کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ناظرین گرامی، ہمیں اس کہانی سے ایک اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ہر چھوٹی برائی بڑی برائی کو جنم دیتی ہے۔ کسی بھی چھوٹی برائی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ہر برائی سے نفرت کرنی چاہیے تاکہ زندگی گزارنے میں آسانی ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ دیجیے گا، اور ایسی ہی سبق ہم اس کہانیوں کے لیے اردو سٹوری ٹائم یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔